خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں چیف انجینئر سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ جناب افتخار احمد ککرو صاحب۔ ناظرین، اگر آپ افتخار صاحب سے سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تعاون سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہوں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ جو ہمارے پیچھے ٹی وی سیٹ لگا ہے اس پر بھی آپ کو فلیش ہوں گے وہ نمبرز۔ افتخار صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا اس پروگرام میں۔ منظور صاحب، شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام پہ بلایا۔ سر، پچھلے کئی سالوں سے 2-3 سال سے زیادہ بہت ہائپ ہے سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تعاون سے۔ وہ کہتے ہیں سری نگر اسمارٹ سٹی بہت ہائپ ہے۔ اس کے ویژن کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہمیں۔ جی، ایکچولی جو اسمارٹ سٹی کا مشن ہے اسے ہم اسمارٹ سٹی مشن کہتے ہیں۔ یہ پوری ملک میں قریباً 103 شہر ہیں جن کو اس پروگرام کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ اس میں ہمارے جو JNK کی 2 سٹیز ہیں، جی، جموں اور سری نگر۔ جی، اس میں دیکھیے اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے بھی شہر ہیں ان میں کام کافی ہوا ہے، جو لائن ڈپارٹمنٹس نے کام کافی کیا ہے، تو ان لائن ڈپارٹمنٹس کو ریپلیس کرنے کا کوئی اس میں آبجیکٹو نہیں، پروویژن کی چھوڑیے، آبجیکٹو وہ نہیں ہے کہ ان کو ریپلیس کریں، ان کا کام ہم ڈپلیکیٹ کریں۔ جی، لیکن یہ نوٹس کیا گیا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کئی گیپس ہیں، جن گیپس کو ہم اس مشن کے تھرو آن اے فاسٹ ٹریک بیسس فل کریں گے، اور جو گیپس ہیں یا اس کا جو شہر کا ایک آؤٹ لک ہے اس کو ماڈرن طرح پہ اس طرح ڈیولپ کریں کہ تاکہ ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں۔ جی، اس پہ نارملی جو ہے اس میں ایک اپروچ تھا ایریا بیسڈ ڈیولپمنٹ اپروچ۔ جیسے ایک شہر خاص ایریا ہے، اس کو ہم اس پورے ایریا کو ایک اپلفٹ کرنا، اس کو طرح طرح کے کام انٹرونشنز کے تھرو اس کا فساد امپروومنٹ، وہاں پہ اربن موبلٹی کو بڑھانا، پیڈسٹرین موومنٹ کو بڑھانا۔ تو اور پھر جب ہم لوگ آگے پروجیکٹ میں گئے تو ہمیں لگا کہ جو سری نگر کے باقی شہر ہیں، باقی ایریاز ہیں، جیسے ہمارا CBD ہے جس کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، جو ہمارا ریزیڈنسی روڈ ہے، MA روڈ ہے، پولو ویو ہے، بٹمالو کا ایریا ہے، تو اس میں بھی کافی ضرورت ہے یہ انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کی۔ اور جو ہمارا جو ایک ہمارا ورثہ ہے، ایک ہمارا جو ہائی پوائنٹ ہے وہ نیچرلی ڈل لیک ہے۔ ڈل لیک کے آس پاس بھی کچھ ایسے کام ہیں جن کو بالکل بیوٹیفیکیشن اور ڈیولپمنٹ کے اس میں اینگل سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک اوور آل ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے، اور اس پہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے IT کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں شہر سری نگر میں ٹریفک کی بڑی پرابلم ہے۔ جی، جو ٹریفک ہے وہ سارا مینولی ہم رن کرتے ہیں۔ جو ٹریفک پولیس ہے دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب، لیکن ان کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ اس وجہ سے تھوڑی دیر میں ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ جی، لیکن آپ کا ایک کچھ اخباری رپورٹس کی پر مجھے نظر پڑی، تو اس میں جو کہا گیا ہے آپ کے آفیسرز کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سری نگر کو ہم ورلڈ کلاس سٹی کے طور پر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اب ورلڈ کلاس سٹی کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے کسی بھی عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے دبئی، شنگھائی، نیو یارک، لندن وغیرہ، تو اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں ورلڈ کلاس سٹی کی، اس کا پیرامیٹر سے بڑی اونچی بلڈنگس یا اچھے روڈس نہیں ہوتا ہے۔ اس شہر کی اپنی ہسٹری، اس کا کیا پوٹینشیل ہے، وہ کس لیے مشہور ہے۔ جی، آپ دیکھیں سری نگر شہر ٹورزم کے حوالے سے بڑی مشہور ہے۔ یہ ورلڈ کے میپ پہ سب کو پتا ہے کہ سری نگر شہر ایک ایسا شہر جو بہت خوبصورت ہے۔ جی، اب دیکھیے ہر ایک شہر کی اپنی ایک یونیکنیس ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ دبئی کے ساتھ سری نگر کو کمپیئر کریں گے، وہ اٹ از ناٹ اے فیئر کمپیریزن۔ ہمارا اپنا مزاج ہے، ہمارا جو یہاں پہ کلچر ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ تو اب لیکن یہ ہے کہ جب ہم سٹیزن کی بات کریں تو سٹیزن کو اپنے شہر میں رہنے میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کا جو انفراسٹرکچر وہ اس لیول کا ہو تاکہ وہ اپنا جو ان کا ڈیلی کی لائف ہے اس کو وہ اچھی طرح سے جی لیں، اور ان کے لیے جو فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں وہ سیملیس ہو، اور ان کو اویل کرنے کے لیے اس سٹیزن کو کہیں زیادہ باغم نہ کرنی پڑے، اور ان کو ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے گورنمنٹ کی۔ جو IT انٹرونشنز کے تھرو آپ کو دیکھیں گے آپ کو کافی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے اشر ان کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم 2-3 پروجیکٹس ایسے کر رہے ہیں جو کافی یونیک ہے۔ ایک ہم انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کر رہے ہیں، جتنے بھی شہر میں جنکشنز ہیں
ان میں کیمراز لگ رہے ہیں, تو اس میں وہ آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن ہے, وہ سیٹ بیلٹ وہ دیکھیں گے خود ہی سیٹ بیلٹ سے ویئر کیا ہے, بنا ہیلمٹ کے ڈرائیو تو نہیں کر رہا ہے, موبائل فون میں بات تو نہیں کر رہا ہے, اور اس میں آٹومیٹک پھر ٹریفک وائلیٹرس کو وہ چالان کرتے ہیں. میں فیسلٹیشن کی بات بھی کروں گا, وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا, میں نے پہلے اسٹک آپ کو دیکھا, اب میں کیرٹ ڈینگل کرتا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ ایک ہم نے ہمارا سسٹم اسے ATCS کہتے ہیں, ایڈیپٹیو ٹریفک کنٹرول سسٹم. اب آپ کہیں جنکشن پہ ہیں تو لیکن اس میں جو ٹائمر ہوتا ہے وہ پری سیٹ ٹائمر ہوتا ہے, آپ کو اسے 60 سیکنڈ کہیں پہ ویٹ کرنا ہے. کبھی ایسی بھی سچویشن آتی ہے کہ گاڑی ہی نہیں ہوتی ہے کوئی, لیکن آپ کو پھر بھی ویٹ کرنا ہوتا ہے. ایڈیپٹیو ٹریفک کنٹرول سسٹم کیا کرتا ہے, وہ خود ہی سینسر کے تھرو ریڈ کرتا ہے کہ اس لین میں کیوں نہیں ہے, تو آپ کے ریڈ کو خود ہی آٹومیٹکلی گرین کرے گا. تو اس سے ایک فیسلٹی ہم یہ پرووائڈ کریں گے. اور دیکھیے ٹریفک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹریفک کی مینجمنٹ اچھے روڈز کے بنا انکمپلیٹ ہے. ہم کتنی بھی ٹیکنیکل انٹروینشن کریں, اگر بیسکلی روڈز ہی ٹھیک نہ ہو تو اس میں جو سب سے بڑی پریشانی سری نگر شہر میں تھی, سری نگر شہر پیڈسٹرین فرینڈلی نہیں ہے. جو لوگ پیدل چلتے ہیں, بنا کاروں کے چلتے ہیں, تو آپ دیکھیے کسی بھی روڈ پہ آپ فٹ پاتھ اگر دیکھیں گے, فٹ پاتھ یا تو کنٹینیوس نہیں ہے, یا اس کی ہائٹ اتنی ہے کہ اس پہ چڑھنا اور اس سے اترنا کافی ڈیفیکلٹ ہے, یا وہ یونیورسلی ایکسیسیبل نہیں. فار انسٹنس کوئی فزیکلی اسپیشلی ایبلڈ کوئی پرسن ہے, ویل چیئر باؤنڈ کوئی پیشنٹ ہے, تو اس کو فٹ پاتھ پہ چڑھنا, اس کے لیے پہلے اس کو کوئی لانا, ہیلپر لانا ہے اس کو اس پہ چڑھنے کے لیے. تو یہ جو پیرامیٹرس ہے, بیکاز جی ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو روڈس ہیں یا روڈس کے جو ایلیمنٹس ہیں, اس پہ فرسٹ پریورٹی پیڈسٹرین کی ہے. یہ قانون بھی یہ کہتا ہے, اخلاق بھی یہ کہتا ہے کہ اس میں, تو یہاں پہ لیکن مزاج پیڈسٹرین ٹریفک کا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے روڈ پہ کہیں کراس کوئی کر رہا ہے, کوئی بزرگ کر رہا ہے, کوئی عورت کرتی ہے, کوئی بچہ, تو گاڑی والا اس کو کافی مشکل سی ہوتی ہے کہ اس کو ان کو ایک وہ جگہ دینے کی. موسٹ آف دا شہروں میں ایک یہ مزاج ہے کہ وہاں پہ خود ہی آپ لائٹ آن کرتے ہیں, جب آپ پیڈسٹرین ہیں آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو آپ اس روڈ کو گرین کر کے خود سے کراس کرتے ہیں, اور تب تک گاڑی رکتی ہے, اور پھر وہ اکراس آپ پھر اس کو دوبارہ کرتے ہیں روڈ گاڑی کے لیے گرین. تو اس شہر میں یہ جو انفراسٹرکچر اس لیول کا ہم بنا لیں, اس ڈنگ سے بنائیں کہ اس میں پیڈسٹرین موومنٹ کافی ایز آؤٹ ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا مزاج بھی تو بدلنا پڑے گا. دیکھیے وہ تو نہیں بدل سکتے, آپ لوگوں کا مزاج بدلیں گے لیکن انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, تو اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے. اور اگر آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے لوگوں کا مزاج ہو, اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے. سو اٹ از اے فائن بیلنس آف بوتھ تھنگس. آپ کا انفراسٹرکچر بھی ہونا چاہیے اور آپ کا لوگوں کا مزاج بھی ہونا چاہیے. تو وہ دیکھیے ماشاءاللہ جب آپ ورلڈ کلاس سٹی کی بات کرتے ہیں, اب ہم ہمارے بچے باہر جاتے ہیں, باہر کے کالجوں میں پڑھتے ہیں, باہر نوکری کرتے ہیں, تو ایک تھوڑا سا شفٹ میں ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ لوگ اب جب بات کرتے ہیں تو دے ٹاک ان ٹرمز آف جو دوسرے شہروں کے ساتھ وہ کس طرح سے اپنے شہر کو کمپیئر کرتے ہیں. تو اسمارٹ سٹی ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں شہر کو, وہ بھی نہ ممکن ہے اور نہ وہ جائز ہے کہ اس شہر کا اپنا ایک کیریکٹر ہے. اس شہر کی جو بلڈنگس ہیں, ہیریٹیج بلڈنگس ہیں, ان کا اپنا ایک کیریکٹر ہے. اس شہر میں شرائنز ہیں, ڈفرینٹ جو مذاہب ان کی شرائنز ہیں, ان کی اپنی خوبصورتی ہے. اب ان کو آپ کیسے پرزرو کریں, کیسے کنزرو کریں گے, وہ بھی اس اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کا ایک مشن ہے. تو آپ سڈنلی اگر یہ چاہیں گے کہ ہم اس کو کنورٹ کریں انٹو دبئی اور شنگھائی اور سم تھنگ ایلس, وہ شاید مناسب بات نہیں ہے. افتخار صاحب, یہ جتنے بھی آپ کے پلانز ہیں اس کے لیے رقم کثیر کی ضرورت ہے, فنڈنگ بہت ہونی چاہیے. کیا آپ کے پاس اس کے لیے انارمس فنڈس اویلیبل ہیں؟ ایک تو وہ, دوسرا کیا ٹائم گیپ ہے کوئی, یا بس ایسے ہی کنٹینیوسلی چلے گا یہ پروگرام؟ دیکھیے یہ پروجیکٹ ہے, اس میں سب شہروں کو, جتنے بھی شہر ہیں ان کو گورنمنٹ آف انڈیا اور جو اپنی ان کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, UT گورنمنٹ ہے, ان کی طرف سے 50-50 پیٹرن پہ 1000 کروڑ روپے ملا ہے. 980 to 1000 کروڑ کے آس پاس ملا ہے. اس میں اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز نکال کے 930-40 کروڑ آپ کا جو نیٹ ہے اس کو آپ اینولی نہیں ٹوٹل پروجیکٹ, تو اس پہ آپ کو انویسٹ کرنا پروجیکٹس پہ, وہی اتنا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کنورجنس میں آپ کر لیتے ہیں. جیسے فار انسٹنس کسی روڈ کی لینتھ 10 کلومیٹر ہے, اسمارٹ سٹی مشن میں آپ نے 3 کلومیٹر اٹھایا, 7 کلومیٹر اپنا لائن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. تو یہ ٹوٹل کنورجنس, اس کو ہم کنورجنس کہتے ہیں, جب آپ کے 2 فنڈنگ اسٹریمز کنورج ہو جاتے ہیں.
تو یہ قریباً ٹوٹل 3,800 کروڑ کے آس پاس ہے، جس میں اکوٹی کمپوننٹ ہے. ایک اکوٹی کمپوننٹ جو ہے وہ 1,000 کروڑ کا ہے. آپ نے ابھی پروگرام سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا اس کو لمیٹڈ کیوں کہتے ہیں. جی جی جی. اصل میں یہ ایک اسپیشل پرپز وہیکل ہے جو اسپیشلی کریٹ کی گئی ہے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو ابھی جو پہلا جو ہم یہ فیز کو ہم پہلا فیز کہیں گے، جو 1,000 کروڑ کا ہے، یہ اصل میں سیڈ بنی ہے. تو آپ کو کچھ ایسے پروجیکٹ بھی ڈیولپ کرنے ہیں جس سے آپ کو شاید انکم جنریٹ ہو جائے. تو پھر ایز ٹائم پاسز اور ایز تھنگس اسٹینڈ ناؤ، شاید ہم آگے جا کے ہم اور پروجیکٹس کی بات کریں گے، اور اس کی جو فنڈنگ ہوگی وہ اس پہ بھی منحصر ہوگی کہ آپ نے کتنے افیکٹولی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور آپ نے جو جیسے پبلک پارٹیسپیشن موڈ میں آپ نے کچھ پروجیکٹ امپلیمنٹ کیے جہاں سے آپ کو ریونیو اسٹریم گارنٹیڈ ہے. اچھا. تو اس کو آپ پھر کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ جو پہلا والا فیز ہے اس کے لیے اس میں کوئی اینڈلیس ٹائم نہیں ہے. یہ جون، اصل میں اس میں جون 23 کی ڈیڈ لائن ہے کام ختم کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں مور اور لیس سے کمپلیٹ ہو جائے گا. مے بی کچھ پروجیکٹ اسپل اوور ہو جائیں گے دسمبر 23 تک. وی آر آن کورس. ہم انشاءاللہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے جو مہوا کی گائیڈ لائنس ہیں یا مہوا کا جو ٹائم لمٹ ہے اس کے اندر. ہلو 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 جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز اسٹوڈیو میں کم آ رہی ہے. جی پوچھیے سوال. ہاں پوچھیے. ہاں ہاں نمبر اکھ جیسے کنٹینیو چالو. آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. اب دوبارہ پھر سے پوچھیں. چیف صاحب ونان جواب دیوان. ہلو جی 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 ؤنِو. ہاں ہلو بہت عبدالرشید بینڈ پہ. ؤنِو حظ ؤنِو. نمبر اکھ زن شہرس مز فٹ پاتھ واریاہ جائن. ہاں ہلو. اب بوزان چھُس بہٕ چھُس بوزان. تُہۍ ؤنِو. شہر سٹیز واریاہ فٹ پاتھ. اہن حظ اہن حظ. ہٹے تمو تک ورنو اچھے تک کیا کر تک مطلب یہ نئی فٹ بال کیا کر. دوم کتھ یہ سری نگر شہرس مز اگر کن جائیں روڈ وجہ گھان یہ مکان. ہلو بوزان ؤنِو تُہۍ دوٚیِم ؤنِو تہٕ بیٚیہِ دوٚیِم سوال ؤنِو تُہۍ بیٚیہِ. گۄڈٕنیُک بوٗز مےٚ. میون عرض یہ شہر سری نگرس مز ہٹے سمارٹ سٹی والٮ۪ن واریاہن جاین فٹ پاتھ. سُہ کتھ بوٗز اَسہِ. دوٚیِم سوال ؤنِو. دوٚیِم کتھ عرض کہ کن جائیں روڈ وائز سری نگر شہرس مز روڈ وائز گھان مکان کن جائیں کن چوکس پہ یا کن سڑکہ پہ آٹو ول تو گاڑی ول یکن کثرت کران روزان کیا پتہ. چلو شکریہ. تو ان کا بیسکلی سوال اخ فٹ پاتھ ریلیٹڈ ہے پہ ونان بہت بیسکلی کوشر پہ سوال. تو بیاکھ سوال یمن وتھ ریگارڈ ٹو اگر کن جائیں یوتان فٹ پاتھن کت مے وونو تہ برہ تہ مطلب پروگرام کے سٹارٹس مز یم فٹ پاتھ شہرس مز تم ایز پر ڈیزائن کی. ڈیزائن کیا مطلب گو ڈیزائن گئی نا خوبصورتی کی. ڈیزائن گو فنکشنلٹی. IRC اخ نا انڈین روڈ کانگریس تک نا تم کران لے ڈاؤن نارمس فار فٹ پاتھ اینڈ روڈس. تہند حساب گھس فٹ پاتھ 6 آنچ ہور آسن کی. سہ گھس زیادہ کھت تمچ ہائٹ گھس آسن روڈ پہ صرف 6 آنچ. اچھا. بیٚیہِ گژھِ کنٹینیوس آسن. فار انسٹنس اگر فٹ پاتھ کن جائیں پگہ منزن پراپرٹی گژھان تتھ بناون ریمپ. تتھ فٹ پاتھ تھاون کنٹینیوس. گھر ول ریمپ بناون تمس گٲڑۍ کھسہِ ریمپ پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ فٹ پاتھ پٮ۪ٹھ نیہِ تہٕ گژھِ سُہ اندر. شہرس مز یہ کہ یم تہِ فٹ پاتھ تم ڈسکنٹینیوس. تمن وز مز گیپس بریکس. تم بریکس. اس لیے فٹ پیڈسٹرین سہ کنٹینیوسلی پکان ام پہ کی. سہ وسان تو کھسان وسان کھسان. تو پتہ سہ تنگ پتہ پکان. تو ان شاء اللہ سہ کرو ات مز ٹھیک. یم تہ فٹ پاتھ سن آسان تم آسان پیڈسٹرین فرینڈلی. پیڈسٹرین فرینڈلی گو کہ تم آسان 6 آنچو علاوہ کی. میکسمم ہائٹ آسان 6 آنچ. نمبر 2 آسان تم پراپرلی تم ٹائلز وغیرہ تہ آسان تم آسان ڈیوریبل. تم آسان بیوٹیفل. تم آسان بیٚیہِ آل ویدر ٹائلز یتھ مز سلپ گژھِ یتھ مز خدا نخواستہ لگنُک خطرہ آسہِ. بیٚیہِ آسان تم کیٛاہ پیٹر ویٹر تمیُک تہِ خیال آسہِ تھومُت. یوٚتانۍ بہٕ کتھ کر دوٚیِم نا دوٚیِم سوال اوس بیسکلی اتھ پٲٹھۍ کہ یہ سمارٹ سٹی چھنہٕ انفورسمنٹس مز کہیٖنۍ.
بیسکلی کران Infrastructure کریٹ بیٚیہِ چھِ کران أسۍ کٲم in tandem with other departments سرینگر میونسپل کارپوریشن چھُ یا R&B ڈپارٹمنٹ چھُ ٹریفک پولیس چھُ تہٕ رول چھِ کلیئرلی ڈِفاینڈ کس ڈپارٹمنٹس کیاہ چھُ کرُن یوٚتانۍ اِہنٛدِ یِم نا گریوینسُک تعلق چھُ تہٕ مےٚ باسان SMC اَسہِ چھُ انسڈنٹلی چھُ اَسہِ سمارٹ سٹی تہٕ SMC یس چھُ چیف ایگزیکٹو آفیسر کامن تہٕ تِم چھِ آلریڈی کران اتھ بارس منٛز کٲم تاکہِ یِم اَسہِ اِلیٖگل انکروچمنٹس چھِ یا اِلیٖگل پارکنگس چھِ تو سو ایڈریس کرنے کی خاطر گژھان اتھ منٛز آلریڈی اکھ کٲم. اچھا صاحب چلیے ان کے سوال کا جواب تو آپ نے دے دیا. وی ہیو انادر کال آن لائن. ہیلو ہیلو مجھے لگا ڈراپ ہو گئی کال. سر جب یہ اسمارٹ سٹیز کا پروویژن گورنمنٹ آف انڈیا نے شروع کر دیا پوری کنٹری کے لیے تو 100 کے قریب سٹیز کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. اس میں JNK کی بھی ایک سٹی انہوں نے اس وقت لی تھی. لیکن بعد میں یہاں ایڈمنسٹریشن نے ٹیک اپ کیا میٹر ان کے ساتھ کہ ہماری 2 سٹیز ہیں جموں بھی اور سری نگر بھی تو دونوں کو شامل کیا جائے. پھر دونوں کو شامل کیا گیا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ایک اور سٹی JNK سے ایڈ ہوئی کیا یہ 101ویں بن گئی یا جو ہماری ایک سٹی کے لیے فنڈز تھے وہ 2 میں ڈیوائڈ ہو گئے؟ نہ یہ مطلب جموں اور سری نگر 2 پروجیکٹس ہیں. اچھا 2 ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. جموں اسمارٹ سٹی بھی الگ مشن ہے. اچھا سری نگر اسمارٹ سٹی بھی الگ مشن ہے. یعنی جو پہلے 100 سٹی تھی یہ 101ویں ہو گئی. بالکل مطلب آج کی ڈیٹ میں 103 سٹیز ہیں. 103 ہے جی. اور جہاں تک فنڈز کی بات ہے اس کو ایک جو پارسل کو 2 میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا گیا. ہمارے لیے جتنی ایکوٹی کمپوننٹ سری نگر کے لیے ہے اتنی ہی جموں کے لیے بھی اور اتنی ہر شہر کے لیے ہے. اچھا اب شہر کے پروجیکٹ سائز اس لیے ڈفرینٹ ہے بیکاز ادھر کنورجنس کا یونیفارم کمپوننٹ نہیں ہے. کہیں پہ 4000 کروڑ ہے کہیں پہ 3000 کروڑ ہے. لیکن جو جہاں تک ایکوٹی کی بات ہے جس کو ہم سیڈ منی کہتے ہیں وہ ہر سٹی کے لیے 1000 کروڑ ہے. وہ ہمارے لیے بھی 1000 کروڑ ہے اور جموں کے لیے بھی 1000 کروڑ اور کسی اور شہر کے لیے بھی 1000 کروڑ. سو وی ہیو کال آن لائن. جی ہیلو ہیلو ہلو جی سر میں موتی محلہ ڈل سے بول رہا ہوں بشیر احمد سر. جی بشیر صاحب بتائیے. سر میری 2 سوال ہے سر. جی سر ہماری یہاں پر جو نشاط واٹر سپلائی پائپ لائن سر جو ڈل میں بیچوں بیچ جاتا ہے سر. پائپ لائن پائپ لائن باندھ جو ڈل میں بیچوں بیچ چلتا ہے سر. اچھا تو سر اس میں گورنمنٹ نے ہمیں انوگریشن کیا تھا اسمارٹ سٹی کا سر. اچھا اس میں سر ابھی کام چل رہا ہے لیکن بیچ میں لاؤڑا والے آ گئے سر. ویسی لاؤڑا جو اس جل میں جو لیم پیڑ اٹھاتے ہیں نا سر اس میں سے جی. لیکن انہوں نے سر وہ کام برباد کر دیا سر. وہ سائڈ میں رکھ دیا پورا للی. لیکن ہم نے اس سے محلے والے نے بھی گئے تھے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہی رہنے کا آرڈر ہے. تو مہربانی کر کے چیف صاحب سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اٹھائیے وہاں پر ان کو بول دیجیے کہ وہ وہاں پر ہٹائیے. اگر آپ نے ٹھیکہ ان کو دیا ٹھیکیداروں سے تو وہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں سر. اگر 4 مہینے سے کام چل رہا ہے تو وہ وہیں کا وہیں پڑا ہے سر. اسی پائپ لائن سائڈ سے انہوں نے پورا کام برباد کر دیا سر. گورنمنٹ نے. چلیے اچھی بات ہے بشیر صاحب. جی سر. سر یہ کسی پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بیسکلی نشاط ستو ہمارا ایک کام نشاط ستو بنڈ جو ہے جی جی نشاط ستو کہتے ہیں اس پہ ہم اس بنڈ پہ ہم ایک سائیکل ٹریک بنا رہے ہیں ایک پیڈسٹرین واک وے بنا رہے ہیں. جی کافی اچھا پروجیکٹ ہے قریب 2-2.5 کلومیٹر کا ہے. وہاں پہ وہاں پہ اگر آپ نے نوٹس کیا وہاں پہ ایک PHE کا پمپ اسٹیشن جی جی ہے اور سائڈ سے وہاں پہ واٹر پائپ لائن ہے. جی جی تو اس کے ساتھ ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں بیکاز وہ جو پائپ لائن ہے وہ اس طرف بھی صدقدل سائڈ بھی اور اس طرف بھی ان کو لگ رہا ہوگا کہ کافی ایریا کو وہ واٹر سپلائی سپلائی کرتے ہیں. تو ہمارے پروجیکٹ میں اس کو اٹھانا یا اس کو نکالنا ابھی نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو ایک پروپوزل ان کے ذہن میں ہے کہ وہ شاید اس سارے وہ جہاں پہ وہ پمپ اسٹیشن ہے اس کو ایک جگہ کنسالیڈیٹ کر کے ایک جگہ شفٹ کریں گے. اور اس صورت میں شاید ان کا وہ جو پائپ لائن ہے وہ شاید شفٹ ہو جائیں گی. ہمارے پروجیکٹ میں پائپ لائن کو شفٹ کرنا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کا سوال شاید یہ تھا کہ لاؤڈا والے اس کے لاؤڈا اور یہ شاید LCMA اور PHE کا کوئی نا اس میں کلیش ہے لیکن ہم پائپ لائن کے ساتھ نہیں چھیڑ رہے ہیں. جی جی سر جتنے بھی آپ کے اس وقت ڈیولپمنٹل پروگرام چل رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اور پائپ لائن میں کیا ہے؟ دیکھیے بیسکلی ہمارے سارے پروجیکٹس آج کی ڈیٹ میں الاٹڈ ہے ٹینڈرڈ الاٹڈ ہے. تو اس لیے پائپ لائن میں جہاں تک آپ بات کرتے ہیں وہ شاید زیادہ پائپ لائن میں نہیں ہے. اچھا مطلب جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس کنسیو کیے گئے تھے انڈر دس پروجیکٹ وہ ہم نے ٹینڈر کر کے ان کو الاٹ بھی کر دیا گیا. موٹے طور پہ آپ کو بتاؤں گا بیسکلی ہم ایک
جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ جہلم ریور فرنٹ پروجیکٹ ہے جی. جو زیرو برج سے لے کے امرا قدل تک فیز 1 پھر امرا قدل سے آگے جو ہمارا کمر واری ایریا ہے فیز 2 میں ہم وہ کر رہے ہیں. تو بیسکلی اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ریور فرنٹ سے نوازا ہے. جو بھی یہاں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا خوبصورت ریور فرنٹ ہے کہ ورلڈ میں شاید اس لیول کا ریور فرنٹ ملنا مشکل ہے. اب اس پہ کافی شہروں میں اس کو وینس آف ایشیا بھی کہتے ہیں. کافی شہروں میں اس میں انویسٹمنٹ کافی ہو گئی ہے, تو اس کی بدولت وہ شاید وہ ریور فرنٹس ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. لیکن ہم نے جو قدرت نے ہمیں نیچرل بیوٹی سے نوازا ہے, تو اس لیے اس کو ہم اس لیول پہ لے جانے کے لیے ہمیں اتنی زیادہ انٹروینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل بانڈ پہ چل رہا ہے کام, اس لیے ہم پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. میں بتاؤں گا کیا ہے اصل میں. بیسکلی دونوں سائڈ بانڈس پہ دیکھیے ریور فرنٹ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کا ایک بیریئر فری ایکسس ہونا چاہیے ریور فرنٹ کو. اب دیکھیے آپ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دریا جہلم پہ جانا چاہتے ہیں سے ریور فرنٹ پہ, آپ کو ایک مینٹل بیریئر سا ہے کہ میں کیسے جاؤں کہاں سے جاؤں. پہلے ایکسیسز نہیں ہے, اگر ایکسیسز ہیں تو وہ پراپر کنڈیشن میں نہیں ہے. تو جتنے بھی ایکسیسز ہیں وہ لمبرٹ لین ہے یا وہ جی پی او کی طرف لین ہے جو یا اسٹیٹ بینک کی لین ہے, ان سارے ایکسیسز کو ہم پہلے امپروو کریں گے. تو پھر اس کے بعد آپ ریور فرنٹ پہ پہنچیں گے. ریور فرنٹ پہ وہاں پہ کافی گرل ورک ہے, مطلب گرل وہ نا جو آئرن گرلز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی جیل میں جا رہا ہوں, تو اس کو بیریئر فری ہم کرنا چاہتے ہیں. پلس پچھلے 2-4-5 سال پہلے دیکھیے آپ کو پتا ہوگا یا مجھے بھی پتا ہے, اس کو بانڈ کہتے تھے. جی جی, تو آج بھی بانڈ کہتے ہیں. جی جی جی. تو اس پہ کبھی کوئی گاڑی چلتی نہیں تھی, لیکن بیچ میں 5-6 سال کچھ ایسا ہوا تھا کہ اس پہ باضابطہ طور پہ اب گاڑیاں چلتی تھی. تو وہ گاڑیاں چلنا بند ہو گئی ہیں, اور اس کے عوض ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو ہم ایک اچھا واک وے بنا رہے ہیں, سائیکل ٹریک بنا رہے ہیں, کافی زیادہ گرین پیچز بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ کافی پلانٹیشن کر رہے ہیں, پھول لگا رہے ہیں, ایلومینیشن کر رہے ہیں, پبلک ایمینٹیز کریٹ کر رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ, سوشلائز کرنے کی جگہ, فری وائی فائی لگا رہے ہیں. تو ایک ہم اس کے ریور فرنٹ کے تھرو ہم لوگوں کو ایک پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں ایسی اسپیس جہاں وہ بیٹھیں, آرام سے بیٹھیں, نظارے خوبصورت نظارہ دیکھیں اور سوشلائز کر سکیں. تو یہ تو رائٹ سائڈ پہ ہوا. لیفٹ سائڈ پہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آلموسٹ سیم ہم وہاں کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کانوینٹ روڈ ہے جی, جو یہاں سے عبداللہ برج سے لے کے برابر کانوینٹ تک جاتا ہے, وہاں پہ اس روڈ کو بھی ہم نے اس میں ٹیک اپ کیا ہے. وہاں پہ جو الیکٹرک لائنس ہیں وہ وہاں پہ پولز بالکل فٹ پاتھ کے بیچ میں تھی, اگر آپ نے پہلے نوٹس کیا ہوگا, ان کو ری الائن کر رہے ہیں, کنڈکٹر ری الائن کر رہے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ میں روڈ کو ٹھیک کر رہے ہیں, روڈ کے سائڈ میں فٹ پاتھ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, تو لینڈسکیپنگ کر رہے ہیں, پارک آن اسٹریٹ پارکنگ وہاں کریٹ کر رہے ہیں. تو ابھی آج کی ڈیٹ میں شاید اٹ از لٹل ڈیفیکلٹ, جو جس آدمی نے پلان نہیں دیکھا ہو وہ ان کے لیے یہ اپریشیٹ کرنا کہ اصل میں کیا کر رہے ہیں. لیکن ایز ٹائم ول گو, آپ یقیناً آپ نے تھوڑا سا فیل دے دیا ان کو, تو آپ تو کم سے کم ذہن میں آئے گا نا, اب وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کال آن لائن. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ محمد چوک سے میں بول رہا ہوں سر. جی سر عرض ہے یہ جو بوزمت سمارٹ سٹی بنی ات سب گھر سہولیت, مگر وہ گئے سی تس دریا بوٹ یہ برو کن یہ خراب. نمبر 2 بجلی پول ات لائٹ برو وہ گئی تو اکے خراب, تو وہ شام تھا انڈیکیٹر ات بنا سٹی اپر پکن کیا لائٹ چھنا آسانی؟ لائٹ لمپے گمت خراب. ہاں دیکھیے یہ شاید اسٹریٹ لائٹنگ کی بات کرتے ہیں. تھوڑا ایک چیز ہے, مطلب اس میں مطلب لوگوں کی ایسپریشنس ہیں, لوگوں کی جینوئن ایسپریشنس ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ شاید, اور ویری رائٹلی, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری ایسپریشن, ان کی ساری گریونسز وہ ایڈریس ہو جائیں تھرو اسمارٹ سٹی. جی, لیکن شاید وہ مناسب بات نہیں ہے. دیکھیے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جل شکتی ڈپارٹمنٹ, میونسپل کارپوریشن ہے, ان کا بھی اپنا رول ہے. جی, کچھ جو موسٹلی جو مینٹیننس ہے, آپریشن مینٹیننس, وہ ان کا رول ہے. ہم انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہینڈ اوور ہوگا ٹو دا لائن ڈپارٹمنٹس. ان کو آپریٹ کر, میں بھی ہم کچھ پیریڈ کے لیے اس کو آپریٹ مینٹین کریں, لیکن ایونچولی اٹ ول گو بیک ٹو دا لائن ڈپارٹمنٹس.
اب کچھ جگہ ہیں جیسے انہوں نے illumination کی نا الیکٹریفیکیشن نا اسٹریٹ لائٹنگ کی بات کی. تو جہاں جہاں بھی اسٹریٹ لائٹس لگی ہیں تو وہاں پہ شاید کنزیومیبلس ہیں جو ان دا فارم آف لائٹس ہے, تو وہ جب خراب ہو جاتی ہے تو ان کو ریپلیس کرنا ایک یہ نارملی میونسپل کارپوریشن کرتی ہیں یا کہیں کہیں پہ پاور ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی رول ہے. تو جہاں تک شہر میں آلریڈی ایک کانٹریکٹ ہے جو میونسپل کارپوریشن کا ایک ایجنسی کے ساتھ ہے جو اسٹریٹ لائٹنگس کی لیمپس پر جو انہیں لگائے ہیں, وہ جہاں کا ریپلیسمنٹ کا بھی ان کا ایک ریجیمن ہے ریپلیس کرنے کا. تو ان کا جو علاقہ ہے شاید اگر اس پہ کوئی دقت ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو کنسرن کوارٹرز تک پہنچاؤں گا اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے ایریا میں وہ ریپلیس کیوں نہیں ہوگی. جی ایک اور کالر ہے لائن. ہلو آداب. جی ہاں میں سن رہا تھا یہ اسمارٹ سٹی کے بارے میں. ہاں میں بول رہا ہوں سر, میں سن رہا تھا یہ اسمارٹ سٹیز کے بارے میں جی جو ہمارے جموں اور سری نگر میں سلیکشن کی ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہ اسمارٹ سٹی ہیڈز پلانرز ہیں, جو سٹی ہے ہماری اسمارٹ از دیٹ ایوری تھنگ شوڈ بی اسمارٹ. جیسے اینکر صاحب نے ٹھیک بولا پہلے اسٹارٹ میں ہی, یہ جو شنگھائی ہے, جاپان ہے, ایوری تھنگ دیز آر دا ریچسٹ کنٹریز, دے کین ڈو ایوری تھنگ, دے ہیو huge money and monetary fame. We are poor countries, but we are trying to compete with them, but that is yet impossible. مگر یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں, planners جو smart, what does we smart mean? Smart means everything should be okay for the public to see and enjoy it, facilitation. اب انہوں نے بولا ایک ہمارا مزاج ہے کشمیر میں, ٹھیک ہے وی آر ٹورسٹ پلیس, پر مزاج کے حساب ہی پلانروں کو اور اسمارٹ سٹی بنانا چاہیے. چاہے مسجد ہے, چاہے مندر ہے, چاہے اور چیز, ان کو ایسے ڈیولپ ہونا چاہیے جیسے دے لک لائک دا بیوٹیفل. پہلے ہمارے کشمیر میں بجلی نہیں ہوتی ہے, دیز لائٹس دا پیپل آر واچنگ, دیٹ شوڈ بی بیوٹی از گیون بائی دیز لائٹس. If beautiful lights are being produced, then those masjids, mandirs, that is the mizaj of people, they will enjoy those. Why should we not make it beauty like these masjid hai, mandir hai, everything? We should. صاحب نے بولا صرف رولز کے بارے میں, but what about the cities? Smart cities can come. ہمارے جب بھی جاتے ہیں نیو یارک, we are the people are watching the big buildings and ہمارا ہارٹ تو فل ہو رہا ہے. But why do not our planners go for it and it can be made? ہاں ففتھ زون میں ہمارا J&K, that should be looked after. But we can make it then. If we have the funds, why don't we utilize in a very good manner? چلیے بٹ صاحب بہت شکریہ سر آپ کی کال کا. سر یہ کافی سارا انہوں نے اب ان کے سوال نہیں تھے, شاید سجیشنز. تو دیکھیے جتنا پریکٹیکل ہے ود دا فنڈنگ دیٹ وی ہیو, اور بیسکلی آپٹیمائز کرنا از اے ویری بگ آرٹ, کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور آپ کو اس میں کتنا اچھی طرح سے اس پیسے کو خرچ کر کے کتنا اچھا اس میں پروڈکٹ دے دیں گے. یہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایسے کہ ہم سب جگہ نا ڈسپرسل کریں, اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ پھر الٹیمیٹلی آپ پھر کوئی خاص چیز کریٹ کرنے سے قاصر رہتے ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم نے وہی پروجیکٹ اٹھائے ہیں ود ان دا جو ہماری بجٹ ہے, جس سے شہر پہ کافی امپیکٹ ہو جائے. جیسے میں ریور فرنٹ کی بات کر رہا تھا, ساتھ میں ہم جیسے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے جو لال چوک کا ایریا ہے, یا ریزیڈنسی روڈ ہے, ایم اے روڈ ہے, پولو ویو مارکیٹ کو ہم کمپلیٹلی اپ گریڈ نا پیڈسٹرنائز کر رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ میں ہم نے اس میں گاڑی نہیں چلے گی, جو مین مارکیٹ ہے اس میں گاڑی نہیں چلے گی, ہم نے گاڑی کے لیے پیچھے کی طرف سے روڈ کھولا ہے. تو یہ بیسکلی ہمارا بڑا ہائی اینڈ مارکیٹ ہے, کافی آئیکونک مارکیٹ ہے. جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں تو پولو بھی ضرور جاتے ہیں. تو لیکن اس میں کیا تھا کہ اس میں صرف دائیں بھی گاڑیاں بائیں بھی گاڑیاں, تو وہاں چلنا بڑا محال تھا. تو ہم نے اس کو اب کمپلیٹلی پیڈسٹرنائز کیا ہے, اور جو وہاں کے جو شاپ کیپرس ہیں ان کا بھی کافی تعاون ملا ہے, تو انہوں نے کافی اس میں سپورٹ کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید 20-25 دن میں ایٹ دا موسٹ 1 month میں ویدر پرمٹنگ ہم اس کو مطلب اس کو کمپلیٹ سبسٹینشلی کر سکتے ہیں. سر ابھی ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کا یہ ہیلو ڈیل کا ایپیسوڈ سری نگر اسمارٹ سٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. سری نگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کا مقصد تاریخی سری نگر کے شہری منظرنامے کو بدلنا ہے. عام شہریوں کے لیے آسانی یعنی ایز آف لیونگ کا یہ تصور مستقبل کی بات لگ سکتی ہے. شہر کے بہتر ٹریفک انتظام کے لیے جہلم ریور فرنٹ کی ڈیولپمنٹ سری نگر کو دریا کے ذریعے بھی قابل آمد و رفت بنا دے گی.
सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एरियाज में बड़े पैमाने पर लैंडस्केप अपग्रेडेशन देखा जा सकता है, जैसे सड़क नेटवर्क न केवल गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बल्कि पैदल चलने वालों और साइकिलिस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं। पार्किंग के लिए नई और मल्टी स्टोरीड जगहों की सुविधा देखी जा सकती है। शहर के तारीखी वर्से की हिफाजत और बहाली के लिए नए काम हाथ में लिए जा चुके हैं। अहम इमारतों, निशानियों और पुलों को सजाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं ऑटोमेटेड नेटवर्क्स और डेटा सेंटर्स, जैसे कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इस केंद्र के साथ मुंसलिक हैं माई श्रीनगर स्मार्ट सिटी मोबाइल एप्लीकेशन, जो श्रीनगर में नागरिकों और टूरिस्ट के लिए शहर में रोजमर्रा के डिजिटल सेवाओं तक तेजी से रसाई का वन स्टॉप समाधान फराहम करें। श्रीनगर डेटा नेटवर्क के तहत 175 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शहर भर में बिछाया जा रहा है, जो कि तेज रफ्तार डेटा फराहम करेगा। श्रीनगर को सरसब्ज बनाने के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी शहरी ग्रीन स्पेसेस कायम करने, इलेक्ट्रिक बसेस और ई साइकिल्स चलाने का इंतजाम करने पर काम कर रहा है। मशहूर डल झील के इर्द गिर्द मुख्तलिफ बंड्स और नहरों की बहाली का काम जारी है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी का काम सेवाओं में सुधार के लिए स्मार्ट समाधान लागू करना है। सिटीजन परसेप्शन सर्वे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का एक अहम हिस्सा है। इस सर्वे से हमको आपकी राय समझने में मदद मिलेगी। आपसे गुजारिश है, इस सर्वे के जरिए अपनी कीमती आरा को ये QR कोड स्कैन करके शेयर करें। सर ये जो इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक सिटीजन परसेप्शन सर्वे शुरू की है। तो उसमें क्या है, उसमें बेसिकली हर शहर के बारे में वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वहाँ लोगों की एस्पिरेशंस हैं और वहाँ पे अभी क्या अवेलेबल है। तो एक गैप एनालिसिस हो जाएगा। गैप एनालिसिस कहते हैं कि जो आपके पास है और जो आपके पास होना चाहिए उसके बीच में क्या फर्क है, तो उस गैप को कैसे फिल किया जाता है। तो इसमें गुजारिश है लोगों से आपके प्रोग्राम के थ्रू कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें बेसिकली क्या होगा, हमारे जो शहर का कोड है 800013, तो हमने जगह जगह पे होर्डिंग्स लगाई हैं, स्टैंडीज लगाई हैं और वॉल पेंटिंग्स भी हम क्रिएट करेंगे। उसमें एक QR कोड होगा। आप जब QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें फिर आपका वो पूछेंगे आपसे किस शहर को आप बिलोंग करते हैं, तो उसमें आप 800013 बारे में श्रीनगर शहर का कोड है। उसके बाद आपको क्वेश्चनर आएगा, उस क्वेश्चनर को आपको फिल करना है। ये ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू है। तो उसमें फिर आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या होना चाहिए, क्या है, तो आपके लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म है। तो आप उसमें अपने वो ओपिनियन दे सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको ये अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी कि शहर में क्या काम चल रहा है और क्या लोग चाहते हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं और क्या गैप है एज ऑन डेट है। तो उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोगों से गुजारिश है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये QR कोड बेस्ड है और वेबसाइट के थ्रू भी आप इसमें डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। सिर्फ शहर का कोड इसमें डाल दें और क्वेश्चनर फिल कर लें। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दे जनाब। जी, मेरा नाम मुस्तकीम है। जी मुस्तकीम साहब, कहाँ से? डलगेट से। जी सवाल पूछे अपना। सर असो सर वन ये बंड साइड रेजिडेंसी रोड वगैरह अत पे मस्जिद बन जस्ट लाइक बिलालिया मस्जिद या बाकी मुकम्मल यमो कम दिखुच जमीन या अम तरीक क्या हिसाब कब्ज कोर अवैध कब्ज मस्जिद बिलालस मतलब हकीकत से ये जमीन कम प्रोवाइड कोर्मुत क्या पता एक्चुअली डाउट क्या बंड अक्सर बदल अत बारत मे ज्यादा पता कह बिकॉज यह ऑलरेडी बने थोड़ी वो ऑलरेडी बने तो मस्जिद बिलाल लेफ्ट हैंड साइड कॉन्वेंट मस्जिद तो तथ एक्सटेंडेड पोर्शन तो मगर अत है कि इस पे रोशनी डाल सकते हैं या तो वो जो मस्जिद बनाई है और या जो डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम जो हमारा रिवर फ्रंट बन रहा है उसमें हम इनको लेके उसका जो पूरे एरिया को जो डेवलप कर रहे हैं। हमारे श्रीनगर में जो कॉलोनीज बनी है, जो नई कॉलोनीज, एक तो पुराना शहर है, बहुत पुराना है, लेकिन जो इस शहर के इर्द गिर्द नई कॉलोनीज डेवलप हो गई डिफरेंट एरियाज में, हिफाजती डेवलप हो गई है। आप उनकी रोड्स देखिए, अप्रोच रोड्स, एक कार जा सकती है, मुश्किल से पास कर सकती है। अगर सामने वाली कोई हो उसको दूसरे के गेट में जाना पड़ता है उस गैप में, तब कोई पास कर सकता है।
تو اس سچویشن میں کیا کریں جبکہ اس طرح کا ہمارا مینٹلٹی پہلے سے ہی بنا ہوا ہے, کالونیز بنی ہے, کین اسمارٹ سٹی ہیلپ ان دس؟ دیکھیے ہر شہر کی ایک پرابلم ہے, اس کو اربن سپرال کہتے ہیں. شہر لوگ شہروں سے جو کور ایریاز وہاں سے نکل کے سبربس میں چلے جاتے ہیں, اور بیسکلی یہاں پہ جو کہ آرگنائز نہیں ہے کالونیز نا, تو موسٹلی وہ لینڈ بروکر ڈٹرمائن کرتا ہے کہ کس کالونی میں پرائیویٹلی اونڈ ہے وہ, کس کالونی میں کیا روڈ ہو. آپ اگر دیکھیں گے جہاں بھی گورنمنٹ نے کالونی بنائی ہے, جیسے سنت نگر کی کالونی کی میں بات کر لیتا ہوں, بیمنا کی کالونی کی بات کروں, وہاں پہ روڈز کیونکہ وہ پراپرلی ڈیزائن کی گئی ہیں. تبھی میں جب بات کر رہا تھا ڈیزائن کی, تو ڈیزائن کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کسی چیز کو خوبصورت بنا. ڈیزائن میں ایک امپورٹنٹ, انفیکٹ دی موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ انگریڈینٹ از فنکشنلٹی. اس کو فنکشنل کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ گاڑی ایک آتی ہے وہاں سے اپوزٹ سائڈ سے آتی ہے, تو پھر آپ گاڑی نکال ہی نہیں سکتے. تو اس کو اب لوگوں سے یہ گزارش ہے جب بھی وہ ان ایریاز میں رہنے کے لیے جاتے ہیں, کم سے کم ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں اس ایریا میں اتنے مہنگے داموں زمین لے رہا ہوں, کیا اس میں فیسلٹیز ہیں, بجلی کی فیسلٹی ہے, پانی کی فیسلٹی ہے, اس میں جو روڈز ہیں کیا ان کا کیا نیٹ ورک ٹھیک ہے. ہماری ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم لوگ بنا دیکھے اور ہم کافی اونچے داموں پہ چیزیں لیتی ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے تو وہ جو زمین والا ہے یا جو بروکر ہے وہ مجبور ہو جائے گا آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے میں. کیوں اگر آپ بولیں گے ہم اس کنڈیشن میں نہیں لے سکتے بیکاز یہاں پہ روڈز ٹھیک نہیں ہے, تو جب کوئی لے گا نہیں تو شاید وہ دے ول کم اراؤنڈ اینڈ گیو یو بیٹر پروڈکٹ. تو لیکن اسمارٹ سٹی کا جہاں تک رول ہے یہ بیسکلی اٹ از کنفائنڈ ٹو سری نگر میونسپل لمٹس. جو سری نگر میونسپل لمٹس کے حدود ہیں انہی میں ہے یہ. اور اس میں جتنے بھی موسٹلی جتنے بھی روڈس ہیں, لینز ہیں, تو ان کو ری ڈیولپ کرنا پارٹ آف دا پروجیکٹ ہے. اور جو باقی جگہ پھیلا ہوا ہے وہ شاید آج کی ڈیٹ میں ابھی نہیں ہے. سر کچھ دیر پہلے ایک ایم کے بٹ صاحب فون کر رہے تھے جنہوں نے وہ کافی لمبی بات چیت کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ سیسمک زون 5 میں ہمارا یہ ایریا پڑتا ہے, JNK کے آلموسٹ پورا, تو ارتھکویک کا بڑا خطرہ ہے, کبھی بھی کسی وقت خدا بچائے ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہماری اسٹرکچرز ہیں, جو ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں, کیا یہ ارتھکویک ریزیلینٹ ہیں یا ریٹرو فٹنگ کا کوئی چانسز ہے یا کوئی پلان ہے آپ کا؟ دیکھیے جہاں تک جو ہمارا ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر تھا وہ جس کو دجی دیواری ہم کہتے تھے, تو جب یہاں 2005 میں بھونچال آیا تو اس کے بعد ایک ایکسپرٹ تھے پروفیسر آریہ, ڈاکٹر آریہ یہاں آئے تو انہوں نے اس کو دیکھ کے یہ کہا کہ یہ بہت اچھی طرح سے اسٹرکچر بنے ہیں. وہ شاید جو ہمارے پرانے لوگ تھے جب انہوں نے اسٹرکچر ڈیزائن کیے تھے تو انہوں نے اس کو فیکٹر ان کیا تھا اس کو, کیونکہ شاید تب بھونچال کافی فریکوینٹلی آتے تھے, تو وہ کافی ریزیلینٹ ارتھکویک ریزسٹنٹ اسٹرکچرس ہیں. اور جہاں بھی پھر گورنمنٹ اسٹرکچر بناتا ہے تو وہ نارملی اس فیکٹر کو اس چیز کو دے ٹیک انٹو اکاؤنٹ کہ یہ پہ سیسمک زون 5 ہے. لیکن جہاں پہ پرائیویٹ لوگ مکان بناتے ہیں وہ شاید ریزیلینٹ نہیں ہوتے. نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا شاید اس کا وہ دھیان نہیں رکھتے ہیں. اگر کہیں پہ ارتھکویک ریزسٹنٹ کوئی اسٹرکچر بنتا ہے تو وہ شاید ایکسیڈنٹلی بنتا ہے, بائی ڈیزائن نہیں بنتا ہے. ماڈرن اسٹرکچرز میں بھی اس طرح کی کچھ فیسلٹیز رکھی گئی, انجینئرز کے پاس سولوشن ہے اس کا. آج کی ڈیٹ میں انجینئرز کے پاس سولوشن. اب دیکھیے جاپان کو دیکھیے آپ, وہاں پہ آلموسٹ ایوری ڈے بھونچال آتا ہے, لیکن ایک تو انہوں نے اپنے اسٹرکچر اس طرح ڈیزائن کیے ہیں کہ ایک تو وہ ارتھکویک ریزسٹنٹ ہے اور وہ ساتھ میں کیا ہے وہ فنکشنلٹی بھی نا اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل بتاؤں گا. میں پہلے ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ JTFRP میں تھا, تو وہاں پہ ہم نے جو یہ ہمارا للدت والا ہے ہسپتال, اس میں ایک بلاک بن رہا ہے, ایڈیشنل بلاک بن رہا ہے. اس میں ایک اس کو بولتے ہیں بیس آئسولیشن ٹیکنیک, اس میں بیئرنگس نیچے لگتی ہیں. اچھا, اور اگر بھونچال کی صورت میں تو وہ بیئرنگس پہ ہارزنٹلی ہلیں گی, لیکن اگر آپریشن ہو رہا ہے اوپر وہ ڈسٹرب نہیں ہو جائیں گے. تو وہ فنکشنلٹی کی بھی بات ہے اور ڈیزائن اور اسٹرکچر اسٹیبلٹی کی بھی بات ہے. ہاں وہ ابھی کام چل رہا ہے اس میں. اب لیکن جو پرائیویٹ آدمی جب مکان بناتا تو اس کے لیے شاید اتنی ایکسپینسو ٹیکنالوجی پاسبل نہیں ہے, لیکن دے کین ٹیک بیسک پریکاشنز. تو وہ بیسک پریکاشنز کی صورت میں وہ شاید اپنے اسٹرکچر کو ایک پرٹیکولر لیول تک ارتھکویک ریزسٹنٹ بنا سکتے ہیں. سر کال آن لائن. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں باغمات آپ سے ہوں. جی فرمائیے. آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن. جو ٹریفک جاتا ہے یہاں سے
نٹیپورہ سے رامباغ تک. جی. There is very much traffic jam on that road, اور روڈ بھی اتنا زیادہ wide نہیں ہے. جی. I want to know what they are doing for it to make the traffic smooth. جی 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 اس میں ہم نے کیا کیا, وہ جو نٹی پورہ سے ہم جو دودھ گنگا کا نالا ہے نا, تو وہاں پہ جو امبیکمنٹ ہے اس کے تھرو ہم ایک ایڈیشنل روڈ لے رہے ہیں جو آگے برزلہ برج پہ کنیکٹ ہو جائے گا. تو اس سے ہم یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس سے اس ایریا میں ٹریفک جام کی وہاں واقعی دقت ہے تو وہ ایز آؤٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہ جب وہاں سے چھانپورہ سے ٹریفک آئے گا تو اس روڈ کے تھرو جا کے وہ اس کو بائی پاس کرے گا جہاں پہ ابھی کرنٹلی جام ہو رہا ہے. تو وہ پروجیکٹ آلریڈی ہم نے ایوارڈ کیا ہے, وہ اس میں کام شروع ہو جائے گا. سر, یہ جو آپ کے جتنے بھی پلانز ہوتے ہیں سری نگر اسمارٹ سٹی کے تحت, ہمارے سری نگر میں میونسپلٹی کے لیے میونسپلٹی نے اپنے کام کاج کے لیے ایک ماسٹر پلان آلریڈی اپروڈ ہے. آپ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو ماسٹر پلان کر رہے ہیں یا یو گو بائی یور اون وے, وہ وہاں اپنی طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ایک کوآرڈینیشن ہے. ہاں جی, دیکھیے موسٹلی ہمارے جو کام ہے نا وہ کوئی مطلب نئے کام نہیں ہے, کوئی ہم گرین فیلڈ پروجیکٹس نہیں کر رہے ہیں. اچھا. ہم براؤن فیلڈ پروجیکٹس کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم روڈ اپگریڈیشن کر رہے ہیں, وہ روڈ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. اچھا. تو اس لیے ہمارے اور نارملی ہمارے پروجیکٹ میں لینڈ ایکویشن کا کمپوننٹ نہیں ہے. تو لینڈ ایکویشن تبھی انوالو ہو جائے گی جب آپ کچھ نیا بنائیں گے. جیسے ہم روڈز اپ گریڈ کر رہے ہیں یا کہیں پہ ریور فرنٹ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ویل ود ان دی ماسٹر پلان. ہم ماسٹر پلان کو ڈیویٹ کر ہی نہیں سکتے اور ہم کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو وائی فائی پولز کی آپ بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے, یا اس آپ کی جو فلم ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دکھائی, اس میں جتنے بھی اسٹرکچرس آپ کریٹ کر رہے ہیں ان میں الیکٹرک پولز ہیں, کچھ اسپیشلائزڈ یا وائی فائی فیسلٹیز ہیں, یا کچھ پارکس ہیں, یا کچھ ریسٹورینٹس ہیں, یا کچھ ڈفرینٹ کیفیز ہیں جہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے. یہ کہاں کہاں کس ایریا میں آپ نے بنائے ہیں؟ ہم نے بیسکلی ایک پروجیکٹ اوارڈ کیا ہے, اس کو اسمارٹ پولز ہم کہتے ہیں. وہ شہر کے جتنے بھی امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں وہ پول وہاں لگائیں گے. تو اسمارٹ پول پہ کیا ہوگا, اس میں ایک تو پبلک انفارمیشن ڈسیمینیشن ہوگی, اس پہ ایک اسکرین ہوگا جس میں ویریس ٹائپس آف میسیجز پبلک کے لیے ہوں گی. وہاں پہ فری وائی فائی ہوگا پولز کے اراؤنڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں, یا جو سڑکوں پہ اس وقت ریزیڈنسی روڈ میں یا ہری سنگھ اسٹیٹ میں یا کئی جگہوں پہ آپ نے وہ بڑے بڑے اسکرین وہ آپ ہی کی, وہ ہاں وی ایم ڈی ہیں, ان کو ہم ویریبل میسج ڈسپلے کہتے ہیں, وہ ہمارے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں نارملی دے آر فار انفارمیشن ڈسیمینیشن, اور وہ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے بھی ہیں. آپ اپنے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ اپنا ایڈ لگا سکتے ہیں, تو یو پے اسپیسیفک فی, آپ کے پاس آنا پڑے گا. وہ بیسکلی ہم نے انسٹال تو ہم نے کیے ہیں, لیکن اس میں آپریٹر ایک پرائیویٹ وینڈر ہے. اچھا. تو وہ ہمیں وہ ریونیو شیئرنگ بیسس پہ ہے. اچھا. وہ ہماری طرف ریونیو دیتے ہیں جو ہم نے ایک ٹینڈر کے تھرو ڈیٹرمائن کیا ہے. جی جی. تو اس سے زیادہ, اس سے علاوہ بھی اور ہم وی ایم ڈیز لگا رہے ہیں, اور اسمارٹ پولز کا بھی ایک اس پروجیکٹ میں ایک کمپوننٹ ہے. اچھا, یہ جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ یہاں ہے, یہ اس کا کوئی پراپر یہ نہیں ہے کہ کہاں رکے گا. آپ نے تو جگہ جگہ پر یہ بوتھس بنانے کا پروگرام ہے, بس سٹاپس, ان کو آپ نے بڑا خوبصورت, جو میں نے آپ کا پیمپلیٹ وغیرہ دیکھا اس میں بہت خوبصورت کچھ بنائے بھی ہیں, لیکن بسیں وہاں نہیں رکتی, بسیں کہیں بھی رکتی ہیں, اوور لوڈنگ ہے. مطلب یہ ٹرانسپورٹ بھی جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک. آپ نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے. ان فیکٹ آئی واز ویٹنگ فار دس کوشچن. جی. بیسکلی ہم نے اسمارٹ سٹی کے تحت, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی, ہم 100 الیکٹرک بسز کر رہے ہیں پریزنٹ ٹو سروس سری نگر شہر میں, اونلی فار سری نگر سٹی. جی جی. یہ بیسکلی ہمارا ماڈل ڈفرنٹ ہے. دس از ناٹ دا یوزول ماڈل جو ہم SRTC کے تھرو کرتے ہیں. جی جی. یہ ماڈل ہے, دس از گراس کاسٹ کانٹریکٹ بیسس. ہم نے یہ شیئر ٹینڈر کیا تھا, تو ٹینڈر ٹاٹاز نے لے لیا ہے, تو بسیں وہی رن کریں گی. بسیں جو ہیں وہ ٹاٹاز رن کریں گے. تو پروکیور بھی وہی کریں گے, رن بھی وہی کریں گے. ہم نے ان کو بیسڈ آن کلومیٹر ان کو دینا ہے, پیسہ دینا ہے. جی. اور جو اس سے وہاں پہ جو ٹکٹ کا پیسہ آئے گا وہ ریونیو ہمارا ہے. جی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو یوزول پرابلمس ہیں جیسے SRTC کو ہو گیا, وہ شاید اس میں نہیں ہو جائیں گے, بیکاز اس میں یہ کمپلیٹلی پرائیویٹ کمپنی ہے, انویسٹمنٹ سارا انہی کا ہے, اور ان کو ریونیو لینا ہے ہم سے. وہ ریونیو تبھی لے لیں گے جب وہ بسیں چلائیں گے, اور ہمارا بھی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو یہ ہوا کہ جب ہم ایک نئے طور پہ بسیں چلائیں گے, نئے طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ, یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر جب آپ کمپٹیشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ سروس آٹومیٹکلی امپروو ہوتی ہے وین دیر از کمپٹیشن. جی.
کمپٹیشن از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے جب جہاں پہ پروڈکشنزم ہو وہاں پہ کمپٹیشن کبھی فلرش نہیں کرتا ہے. جب تک آپ ان کو لوگوں کو یا ان پرائیویٹ جو سروس پرووائڈرس ہیں ان کو آپ ایک بیٹر پروڈکٹ نہیں دکھائیں گے اور ان کو پھر سروائیو کرنے کے لیے سسٹین کرنے کے لیے ایسی سروس مجبوراً دینی پڑے گی. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم الیکٹرک بسز لائیں گے شہر میں اور جب وہ لیول آف سروس دیکھیں گے اور لیول آف کمفرٹ لوگ دیکھیں گے تو پرائیویٹ آپریٹرز ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو فالو ان لائن, اور وہ پھر آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی ان کی سروس امپروو ہو جائے گی. جی وی ہیو اے کال آن لائن. ہلو ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزان ڈمنا بائی پاس پرلل اخ لنک روڈ پولیس پبلک سکول یتھ تک بالکل اپوزٹ لنک روڈ تر ول پتم ڈوڑ وری انہ گٹہ من تک تم سڑکہ تک سٹریٹ لائٹنگ ہند انتظام کہین تو پتہ کریو گورنر گریونس سیل تہ اپلائی تو تمو سوزو SMC تو تم ونان تھو کتھا فنڈ پلاننگ من پتہ گئی 7 رٮ۪تھ حساب شام بہ مسجد نیران بہت ایز اے مرد کھوژان پنک پچ ڈارک سڑکہ تو یہ تک اپوزٹ ملٹری ایسٹیبلشمنٹس تو تھوڑا سیکورٹی تہ اگر تک ریگارڈنگ سر ہیکن کی کرت لائٹنگ ہند گھا تک انتظام سہ گھا اس خاطر واریاہ ٹھیک. چلو شکریہ. وہ اس کت ون ات نا سٹریٹ لائٹنگ بیسکلی یہ بیمنا انٹرنل ایریز کت کران تو یہ نارملی میونسپل لمٹس من تو یہ مینڈیٹ میونسپل کارپوریشن انشاء اللہ بہ کر تمن تان واتنا یہ کت تو تمن ونو تو انشاء اللہ we'll do something. سر ٹرانسپورٹیشن کی بات ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے جب آپ نے کہا تھا کمپٹیشن کی بات ہے, لیکن کیا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہے سننے میں آیا ہے کہ اسمارٹ سٹی کا ایسا کوئی پروجیکٹ ہے کہ کوئی مونو ریل ٹائپ یا لائٹ ریل ٹائپ آپ کا ہے پروجیکٹ؟ دیکھیے کیونکہ جموں کے لیے میں نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی پروگرام ہے بڑی برہمنا سے. ہاں نا وہ میٹرو کا پروجیکٹ ہے, میٹرو دونوں ہے, جموں کے لیے بھی ہے اور سری نگر کے لیے بھی ہے, لیکن وہ اس کے لیے میٹرو ہے یا ایلیویٹڈ ریل سسٹم؟ نو میٹرو ہی ہے, لیکن وہ جیسے ہم آپ کا شاید کانسیپٹ ہے میٹرو کا انڈر گراؤنڈ, ہر جگہ میٹرو انڈر گراؤنڈ نہیں ہے. جی جی. تو کافی یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نا اس پہ آپ کی جیوگرافی پہ, آپ کی سوائل کنڈیشنز پہ, آپ کی کیا ہے مطلب ڈیٹیلنگ کیا ہے, لینڈ اویلیبل ہے نہیں, کوریڈور اویلیبل ہے نہیں اویلیبل ہے. تو یہاں جو سری نگر میں یہاں پہ ایلیویٹڈ ہے, جو روڈ کا میڈین ہے اس کے اوپر آپ کی میٹرو چلے گی, لیکن میٹرو کے لیے ایک الگ کارپوریشن اسے میٹرو ریل ٹرانسپورٹ کارپوریشن کہتے ہیں. تو وہ اس کی DPR بنی ہے, اس کی DPR رائٹ سے بنائی ہے, اس کا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن اس کے لیے وہ شاید پروسیس چل رہا ہے, بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. وہ اصل میں دیر از اے سیپریٹ کارپوریشن فار دیٹ. اچھا, روڈ وائڈنگ کا آپ کا مینڈیٹ ہے کئی جگہوں پہ روڈ وائڈنگ کا, یا جیسے بٹمالو سے بیمنا کی طرف جاتے ہوئے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ وہاں ایک چوڑی روڈ تھی, آپ نے اس کو اب تنگی کر دیا. اصل میں کیا دیکھیے, یا تو روڈ چوڑی ہو تھرو آؤٹ. سائنس ہے, یہ سائنس کہتا ہے کہ آپ کی جو کیریج ویڈتھ ہے وہ یونیفارم ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کی 8 میٹر ہے تو یہ تھرو آؤٹ 8 میٹر ہونی چاہیے. اگر فٹ پاتھ وہاں بنا رہے ہیں پہلے بھی کوئی اگر 8 میٹر ہے پھر آپ 9 میٹر کہیں پہ, پھر 10 میٹر, پھر کہیں 7 میٹر دوبارہ واپس آتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اصل میں یہ ٹریفک جیم کو انکریج کرتا ہے اور یہ سالو نہیں کرتا پرابلم. جب آپ کی کیریج وے یونیفارم ہو, آپ کا پری ڈیفائنڈ کیریج وے ہو, اس میں ایک ٹریفک ایک ڈنگ سے چلتی ہے. اب جہاں تک اپنے فٹ پاتھ کی بات کی, دیکھیے فٹ پاتھ پہ اگر وینڈر بیٹھتے ہیں یا اس کو کہیں پہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے, ایک انفورسمنٹ ایشو ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم انفراسٹرکچر کریٹ کریں گے تو انفورسمنٹ ول آلسو بی دیئر, دیٹ ول بی کمپلیمنٹری اسپیکٹ. کریٹ کرنے کے بعد اگر انفورسمنٹ نہ ہو یا پھر وہی لائن ڈپارٹمنٹس پہلے کے ان کے ہینڈ اوور ہوگا تو پھر وہی سلسلہ ہوگا. وہ دیکھیے یہ آپ کی بات بالکل جائز ہے, لیکن دیکھیے انفورسمنٹ کے بغیر آپ کتنا بھی انفورسمنٹ ریگولیشن کے بغیر آپ کتنا بھی انفراسٹرکچر اپ گریڈ کریں, کریٹ کریں, تو اگر اس کا مس یوز امیوننٹ ہے تو شاید پھر وہ اپ گریڈ کرنا ہے ان دا فرسٹ پلیس شاید جائز نہیں ہے. اسٹک اینڈ کیرٹ والا دیٹ اسٹک اینڈ کیرٹ دیٹ تھنگ ہیز ٹو بی دیئر. بٹ ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, جی عام لوگ ہم بہت لوگوں سے بات کرتے ہیں, عام لوگ آر ویری فائن وتھ فیسلٹیز. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. اٹس آلویز دا بیڈ پینیز دیٹ کریٹ اے پرابلم. وہ ان کا نمبر بہت کم ہوتا ہے. عام لوگ بالکل اس کے ساتھ ہیں کہ فٹ پاتھ
فری رہیں فرام انکروچمنٹس, آپ کا روڈ فری رہے فرام انکروچمنٹس. اب یہ ہے کہ شاید ایک وہ اس لیول پہ پہنچنا کہ لوگ باہر آئیں ایجیٹیٹ کر لیں اس کے خلاف کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہاں پہ, وہ شاید آگے ہم وہ بھی دیکھیں گے, لیکن عام لوگ انکروچمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ میرا ماننا ہے. انفراسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں وہ ملٹی فیسٹڈ ہوگا, نیچرلی ہے, لیکن کوئی اکنامک انفراسٹرکچر بھی آپ کر رہے ہیں, جیسے کہیں آپ نے شاپنگ ایریا کریٹ کر دیا, ایک ماڈرن شاپنگ ایریا جہاں ساری چیزیں ماڈرن لائنز پہ ہوں, اور پتہ چلے کہ دبئی میں شاپنگ نہیں کر رہے ہیں لیکن کشمیر میں تو کر رہے ہیں. ہم ایک اچھا پروجیکٹ کر رہے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل سوق مارکیٹ بٹمالو میں. بٹمالو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا بالکل بس اسٹینڈ کے سامنے زمین تھی, وہ خالی زمین ہے, جی جی, جہاں ابھی سامنے وینڈر بیٹھتے ہیں, جی جی, وہاں ایک مارکیٹ بنا رہے ہیں, اسے سوق مارکیٹ کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, اس میں ہم اس کا جو پرپوزل ہے, اس میں پرپوزل یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری ٹریڈیشنل آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں, یا ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں, یا ہمارے فروٹ ہے, تو موسٹلی ڈرائی فروٹس اینڈ نا آرٹس اینڈ کرافٹس کے فروٹ کے لیے تو نارمل شاپنگ کے لیے ایک مارکیٹ ہم کریٹ کر لیں. وہ قریباً 25 کنال کے آس پاس وہ زمین ہے, تو اس میں ہم وہ مارکیٹ بنا رہے ہیں اور کام اس پہ چل رہا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, وہ دودھ گنگا نالا اور پیچھے اس کے دودھ گنگا نالا اور سامنے زمین ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جب وہ بنے گا تو ایک جس کی آپ نشاندہی کر رہے تھے, ایک اچھا ایریا بنے گا جو شاپنگ کے لیے ہوگا. تو اس میں جہاں اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ نے بات کی, وہ کافی اکنامک ایکٹیویٹی کو انکریج کرے گا. اور ساتھ میں وینڈر زون بھی ہم نے کریٹ کیا ہے, وہ جو خالصہ اسکول میں ہے, وہ وینڈر زون ہمارے اسمارٹ سٹی میں ہی بنا ہے. وہ آپریٹ کر رہا ہے, ابھی آپریٹ نہیں کر رہا, اس لیے بیکاز اس میں جو وینڈر ہیں جن کو وہ الٹیمیٹلی الاٹ ہو جائے گا, ان کی لسٹ فائنلائزیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. وہ پروسیس وہی پہ کام کریں گے یا وہ جو چھوٹے نہیں, وہ فکسڈ ہے. اچھا, وہ موبائل نہیں ہے. اچھا اچھا, تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو کنفیوژن ہے, شاید وہ کارٹس نکل کے باہر آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے, وہ ایریا ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے ان کے لیے. اس میں انفیکٹ آپ کو شاید یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی, اس میں اچھی فیسلٹیز ہم نے کریٹ کی ہیں. جیسے اس میں لوگ چھوٹے چھوٹے فریجز بھی ہیں, کوئی فروٹ والا ہوگا تو اس کے لیے فیسلٹی ہے. ریڈی میڈ گارمنٹ کے والا ڈفرنٹ کائنڈ آف فیسلٹی ہے. اور وہاں پہ ایک ہم فوڈ کورٹ بھی بنا رہے ہیں جی اسی ایریا میں. تو ہم فوڈ کورٹ اس لیے بنا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگ وہاں بھی آ جائیں, شاپنگ کے لیے آ جائیں, ریکریشن کے لیے آ جائیں. ہم یہاں پہ ایک کروز سروس رن کریں گے, اس کا ہم نے آلریڈی اوارڈ کیا ہے کہ جہلم میں ہمارے پاس آلریڈی کچھ بوٹس ہیں. جے کے سر پانی کی سطح اتنی کم ہے تو کیا شکایت نہیں چلتا؟ تو نہ دیکھیے, وہ کروز سروس کیا ہے, کروز سروس اس کے لیے جتنا پانی چاہیے تھوڑا سا میں آپ کو وہاں کلیئر کر لوں کہ ہمارے ہاں جو چھتبل ہے نا, چھتبل میں ایک ویئر ہے. جی ویئر ہے, اس ویئر کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ویئر پانی آپ روک لے تو ریگولیٹ کر لے. یہ صحیح بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. آپ کے پاس جو منیمم ڈرافٹ ہونا چاہیے کشتی چلانے کے لیے, وہ وہ وہاں پہ جو ویئر بنا ہے, چھتبل ویئر ہے, اس سے آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فیسلٹی آلریڈی ہے. اب یہ ہے کہ آپ چونکہ ابھی نیویگیشن آن لارج اسکیل نہیں چل رہی ہے, اس لیے اس کے لیے جو اس کو چھتبل ویئر کو آپریٹ کرنا پرابلی وہ اس کا ایک روٹین نہیں ہے. جو پانی یہاں سے بہتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. ہاں, لیکن وہاں پہ ویئر پہ آلریڈی سسٹم ہے, وہ دیٹ از فنکشنل. کہ میں اس سے پہلے چیف اریگیشن فلڈ کنٹرول بھی تھا, تو وہ ایفیشینٹلی رن کرتا ہے. اس میں وہ پرانے ڈیزائن کا لیکن بہت اچھا بنا ہے. اس میں وہ ووڈن نیڈلز ہیں, تو نیڈلز کو جب لوور کرتے ہیں تو وہ ہیڈ اپ کرتا ہے پانی اپ اسٹریم. تو اپ اسٹریم میں آپ نیویگیشن کر سکتے ہیں. سر اب آپ نے جو مشن میں بتایا تھا پہلے سوال کے جواب میں کہ آپ ڈیجیٹل فیسلٹیز کے بارے میں, آئی ٹی کے بارے میں آپ نے کافی دھیان رکھا ہے اس میں کہ ہونا چاہیے. کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی کمپوننٹ رکھا ہے؟ بیسکلی دیکھیے, جہاں تک سٹیزن سروسز کی بات, ہم نے ابھی اس کی نا سٹیزن پرسپشن سروے کی بات کی. اس میں اصل میں کیا ہے, اصل میں ایز آف لیونگ انڈیکس ہر شہر کو ابھی یہ گریڈ کریں گے ان ٹرمز آف ایز آف لیونگ. اب ایز آف لیونگ کسے کہتے ہیں کہ آپ کتنی آسانی سے اپنے شہر میں اپنی روزمرہ کی لائف گزارتے ہیں. جی, آپ کا جو گورنمنٹ کے ساتھ انٹرفیس ہے, جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ آپ گورنمنٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پانی کے لیے جاتے ہیں, بجلی کے لیے جاتے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے جاتے ہیں, خدا نہ کرے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے جاتے ہیں, ہیلتھ سروسز کے لیے جاتے ہیں, یہی تو ہے نا, ایمبولینس سروس کے لیے جاتے ہیں. تو ابھی ایز آن ڈیٹ شاید وہ سیملیس نہیں ہے. اچھا, وہ شاید سیملیس نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے, یہ جتنے بھی ہماری سٹیزن سروسز ہیں یہ ہم ان کو ایک ایپ ہم بنا رہے ہیں, اٹس کالڈ مائی سری نگر ایپ. تو جس طرح وہ امیزون سے آپ شاپنگ کر لیتے ہیں نا, کچھ بھی آپ لینا چاہیں گے تو آپ ایپ کے تھرو آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں. تو
تو یہی جو ہمارا ایپ ہوگا ابھی شاید یہ کچھ دنوں میں ہم اس کو نا کمیشن کریں گے. آپ کوئی بھی سروس اویل کر سکتے ہیں. سے آپ کو بجلی کا کنیکشن لینا ہے جی, آپ کو آفس میں نہیں جانا ہے, آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور آن لائن ہی آپ کو انسٹرکشن مل جائیں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کہاں فی جمع کرنی اور کہاں آپ رہتے ہیں آپ کا. اچھا, ہم یہاں پہ پراپرٹی سروے کر رہے ہیں. پراپرٹی سروے ہم ہر شہر کے ہر پراپرٹی کو ہم ایک یونیک نمبر دے دیں گے. تو فار انسٹنس آپ کے گھر میں سیوریج کا پرابلم ہے, آپ کو اپنے گھر سے اپنا کیو آر کوڈ اسکین کر کے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کر رہا ہے میسج کہ دیکھیے جی ہمارے گھر میں یہاں اس وقت بلاک ہوا ہے, نالی بلاک ہوئی ہے, یہاں پہ آج پانی نہیں چل رہا ہے, یہاں پہ بجلی نہیں ہے. تو ایک ہمارا جو ICCC ہے, جو انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو زینا کوڈ میں بنے گا, وہاں پہ سب ڈپارٹمنٹس کے ریپرزینٹیٹوز رہیں گے. تو جو ہی آپ وہاں آن لائن, تو دے ول ڈائریکٹ یور کال ٹو دا کنسرن پرسن کہ دیکھیے جی فلاں جگہ آپ کو یہ نہیں, ان کا یونیک نمبر ہے. تو وہ برابر یہ نہیں کہ آپ کو پوچھیں گے آپ کہاں رہتے ہو, محلہ کدھر سے جانا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اس کا وہ JS پلیٹ فارم پہ ہے, تو ان کو وہاں پہنچ کے آپ کا ایشو ریزالو کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ انٹرفیس ہو یہ سیملیس ہو. اور اس حوالے سے جو جیسے ہم نے ڈیٹا سینٹر کی بات کی, ICCC کی بات کی, وہ ہم نے آلریڈی اسٹیبلش کیا ہے. ہم ایک SD نیٹ ڈال رہے ہیں. یہ شاید اونلی شہر ہے پورے ملک میں جس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرنیٹ ہوگا. قریباً 200 کلومیٹر کے ہم آپٹیکل فائبر ڈال رہے ہیں صرف انہی کے لیے. جو ہماری سٹیزن سروسز ہے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے. یہ کامن فیسلٹی کارڈ کیا ہے؟ کامن فیسلٹی کارڈ نارملی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے ایک کامن کارڈ ہوتا ہے جی, مطلب جو آپ کا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ نا آپ کا جو انٹرفیس ہے اس کو ایک نا انٹیگریٹ کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے کامن فیسلٹی کارڈ ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آگے ہو جائے گا. جی دس از آلسو پارٹ آف دی پروجیکٹ. سر یہ جو الیکٹرک بسز کی آپ بات کر رہے تھے, اب تو الیکٹرک کارز بھی آنے والی ہیں 1-2 سال کے اندر, تو EV چارجنگ اسٹیشنز بھی آپ کچھ بنا رہے ہیں, چارجنگ پوائنٹس؟ ہاں دیکھیے, جہاں تک بسز کی بات ہے, جو وہ ہم ڈیپو میں ان کی چارجنگ فیسلٹی رہے گی, اور اس میں اس کو اپرچونٹی چارجنگ کہتے ہیں. کہیں بیچ میں کہیں ہم ان کے لیے چارجنگ اسٹیشن لگائیں گے. اور جہاں تک الیکٹرک کارز کی بات ہے, ابھی آپ نے شاید ریسنٹلی دیکھا ہوگا, ریسنٹلی گورنمنٹ آف JNK نے ایک کمیٹی بنائی ہے وتھ ریگارڈ ٹو پالیسی فار الیکٹرک کارز, الیکٹرک ویکلس. تو اس میں انفیکٹ ہمیں کافی وینڈرس وہیں سے آ رہے ہیں کہ ہم الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن بنانا چاہتے ہیں, ہمیں آپ پرمیشن دے دیجیے. جو ہی وہ پالیسی نوٹیفائی ہو جائے گی تو اس پالیسی کے انڈر اس کے ود ان دیٹ پالیسی کیا اس میں فیسلٹیز ہوں گی یا کیا اس میں کمپلائنسز ہوں گی, تو وہ اس کی بیسس پہ یہ الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کی آپ نے بات کی, یہ ہم کریں گے. پلس جو ہم پارکنگ فیسلٹی کریٹ کر رہے ہیں, جو آن اسٹریٹ پارکنگ ہے یا آف اسٹریٹ پارکنگ ہے, جہاں بھی ہماری پارکنگ ہو وہاں پہ ہم چارجنگ اسٹیشن چارجنگ پوائنٹ لگائیں گے. جہانگیر چوک رام باغ فلائی اوور بنا آپ نے, اس کے نیچے جو اسپیسز بنی ہیں پلرز کے بیچ میں, اس کو لینڈسکیپنگ کر رہے ہیں, ان کو پارکنگ کے لیے کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں؟ ابھی فی الحال اس کا دیکھو, جو ہمارا جہانگیر کا جنکشن ہے نا, یہ پورا رام باغ نہیں, میں جہانگیر جنکشن کی بات کرتا ہوں. یہ بیسکلی ایک کمپلیکس جنکشن ہے, اس کو ہم ری ڈیزائن کر رہے ہیں. ابھی اس میں دیر از اے کمپلیٹ ٹریفک میس دیر, تو اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. اور جہاں تک فلائی اوور کے نیچے والی اسپیس کی آپ نے بات, اس میں ہم نے آلٹرنیٹلی بنائی ہے پارکنگ اسپیسز بھی اور گرین اسپیسز بھی. آپ نے شاید اس کو نوٹس نہیں کیا ہے, لیکن اب اس کو ایک ریگولرائز کرنے کی بات ہے. ہم نے آلریڈی ٹینڈر کیا, ہم اس کو ایک IT کار پارکنگ مینجمنٹ سولوشن کا نام ہم نے دیا. اس کو ایک وینڈر ہوگا, وہ سارا جو جتنی بھی کار پارکنگس ہوگی ان کو مینج کر لے گا. اس میں جتنی بھی ہماری پارکنگس ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لایا جائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری آف اسٹریٹ پارکنگ ہے اس کی ریٹ آن اسٹریٹ پارکنگ سے کم ہو, تاکہ لوگ انکریج ہو جائیں کہ اندر ہی گاڑی پارک کریں بنسبت روڈز پہ. روڈز پہ بھی ہم پارکنگ فیسلٹی پرووائڈ کریں جہاں جہاں پاسبلٹی ہوگی, لیکن اس میں شاید دا ریٹس ول بی لٹل ہائر دین دی آن اسٹریٹ پارکنگ. اس کا صاحب ہمارے پاس جتنا ٹائم تھا وہ ہم نے کنزیوم کر دیا. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور سری نگر اسمارٹ سٹی کے بارے میں آپ نے کافی ساری باتیں کہیں, اور لوگوں کے خدشات بھی آپ نے, کوئی شک شبہات تھے وہ بھی دور کر دیے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اور ناظرین, آج کا یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.